السلام علیکم حاضرین و ناظرین، قریشی ولاگ میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا ولاگ اسپیشل فیصل مسجد کے حوالے سے ہے۔ فیصل مسجد کی ہسٹری کیا ہے، فیصل مسجد کس نے بنائی، فیصل مسجد کب بنی، اور اس کے حوالے سے جو قیمتی انفارمیشن ہیں وہ ہم آپ کو یہاں پہ بیان کریں گے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو فری میں ابھی لائک کر دیں۔ تو فیصل مسجد اس کے بارے میں ہم کچھ آپ سے بیان کرتے ہیں۔ فیصل مسجد ایک بہت بڑی عظیم الشان مسجد ہے جو کہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں واقع ہے۔ اس مسجد کو جنوبی ایشیا کی سب سے بڑی مسجد ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ پاکستان کی فیصل مسجد ایک نمایاں حیثیت رکھتی ہے۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں مارگلہ کی خوبصورت پہاڑیوں میں فیصل مسجد کو ایک صحرا خیمہ میں تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ دنیا کی سب سے عظیم ترین مسجدوں میں سے ایک ہے۔ فیصل مسجد اپنی انوکھی تعمیر اور خوبصورتی کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ فیصل مسجد کا نام سعودی عرب اور دنیا اسلام کے عظیم فرمانبردار شاہ فیصل بن عبدالعزیز کی یاد میں رکھا گیا تھا، جنہوں نے 130 ملین سعودی ریال کی رقم پاکستان کی عوام کو دے دی تھی اور کہا ان کی طرف سے یہ ایک تحفہ ہے۔ مسجد کی بنیاد 12 اکتوبر 1976 میں رکھی گئی تھی اور 1987 میں جا کے یہ پوری مکمل مسجد تیار ہو گئی تھی۔ فیصل مسجد صرف طویل ہونے کی وجہ سے ہی مشہور نہیں ہے، بلکہ اس مسجد کی خوبصورتی ایسی ہے جو کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملتی۔ رات کے وقت تو اس کی خوبصورتی میں چار چاند لگ جاتے ہیں۔ اس مسجد کو دیکھ کر ایک دلکش نظارے کا احساس ہوتا ہے۔ یہ مسجد 5000 مربع میٹر پر بنی ہوئی ہے اور اتنی زیادہ طویل ہے کہ اس کے اندر کم سے کم 30,000 نمازی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مسجد کا سنگ بنیاد سعودی کے فرمانبردار شاہ خالد بن عبدالعزیز نے رکھا، جبکہ مسجد بنانے کا منصوبہ شاہ فیصل کا تھا۔ دوستو، مسجد کی تعمیر مکمل ہونے میں تقریباً 10 سال لگ گئے۔ فیصل مسجد کا ڈیزائن ترکی کے ماہر ڈیزائنر سے بنوایا گیا تھا۔ مسجد کا ڈیزائن صرف جدت کا ہی نہیں بلکہ انفرادیت کا بھی حامل ہے، اور اس ڈیزائن میں اسلامی تاریخ اور مسلم طرز تعمیر کی جھلک بھی پوری طرح سے موجود ہے۔ اس منصوبے کی تعمیر کے دوران ایک ماہر تعمیرات نے یہاں آ کر کہا کہ یہ ڈیزائن کعبہ سے مشابہت رکھتا ہے۔ دوستو، مسجد کے 4 مینار دور سے ہی نظر آ جاتے ہیں۔ ان چاروں میناروں کو تصوراتی لکیروں کے ساتھ ملایا جائے تو یہ کعبہ سے مشابہت رکھتا ہے۔ دوستو، فیصل مسجد میں کوئی گنبد نہیں ہے۔ اس کا مرکزی ہال ایک کنکریٹ کی شلک کی طرح ہے جو ایک صحرائی خیمہ سے مشابہت رکھتا ہے۔ درمیان سے اس کی لمبائی 131 فٹ یعنی کہ 40 میٹر ہے، جسے کنکریٹ کے 4 عظیم اونچے میناروں نے سہارا دے دیا ہے۔ اس کے اوپر والی سطح پہ ماربل لگایا گیا ہے اور داخل ہونے والی جگہ پہ مزین کیا گیا ہے۔ درمیان میں ایک سنہرا فانوس لگایا گیا ہے جس کا وزن تقریباً 7.5 ٹن ہے۔ دوستو، اس میں 1000 سے زیادہ بلب روشن ہے۔ اس مسجد کے ہال کی چھت کے اوپر ایک چاند روشن کیا گیا ہے۔ مرکزی عبادت گاہ کے اوپر 150 فٹ کا عالی شان گنبد ہے۔ دوستو، مرکزی ہال میں 2000 نمازیوں کی گنجائش ہے۔ پیارے دوستو، 4 میناروں میں سے ہر مینار کی بلندی 300 فٹ ہے، جو 4 کونوں والے تارے کی طرح بلند ہوتے ہیں اور چاروں طرف سے دیکھنے والے لوگوں کو خیمے کی طرح ایک تکون بنتی نظر آتی ہے۔ اس مسجد کی دیواروں پہ قرآنی آیات لکھی گئی ہیں، جہاں جمالیاتی ذوق کے ساتھ ساتھ روحانی سکون کا بھی سامان فراہم ہوتا ہے۔ اس مسجد کو ایشیا کی سب سے خوبصورت ترین مسجدوں میں شامل کیا گیا ہے۔ دوستو، فیصل مسجد کے مرکزی ہال کا رقبہ 51,984 فٹ مربع فٹ ہے۔ مرکزی ہال کے چاروں طرف 4 مینار ہیں، جن میں سے ہر ایک کی بلندی
300 فٹ ہے۔ مسجد کا مرکزی ہال ایک خیمے کی شکل میں ڈیزائن کیا گیا ہے، جس کی اونچائی اندرونی جانب سے 134 فٹ اور بیرونی جانب سے 150 فٹ ہے۔ اس مرکزی ہال میں پاکستان کے 2 ممتاز مصوروں صادقین اور گل جی نے بھی آیات ربانی کی خطاطی کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس ہال کے اوپر نصب کیے جانے والے طلائی ہال کی تنصیب کا کام بھی گل جی نے سر انجام دیا تھا۔ دوستو، فیصل مسجد 10 سال کی شب و روز تعمیر کے بعد 2 جون 1986 بمطابق 23 رمضان المبارک 1406 ہجری کو پایا تکمیل کو پہنچی۔ یوں 2 خواب جو شاہ فیصل نے 1966 میں رکھا تھا، 2 دہائیوں کے بعد حقیقت کا روپ دھار لیا گیا۔ دوستو، اس خوبصورت فیصل مسجد کے 4 مینار ہیں اور ہر مینار ایک ایک حصے کو شو کرتا ہے، یعنی کہ سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور سرحد۔ تو یہاں پہ 4 گنبد چاروں ہمارے جو صوبے ہیں اس کو شو کر رہے ہیں۔ تو آج کا ولاگ ہمارا یہاں